بارے فرماؤندے کہ ساڈے سپین ایک اتنے واقعہ ہو گیا کہ ایک امام نے نماز تو بعد دعا نہیں منگی، جس طرح ساڈا رواج عام طور کہ نماز ختم ہوئی امام دعا کردا، لوگ بھی نال دعا کرتے، تو پھر سمجھتے بھی یہ دین ہے، نہیں کیتی انہیں۔ اس پہ جڑا ہنگامہ برپایا، جنی دنیا نے قیامت اٹھائی، اس پہ اس بیچارے نے پھر فصلاں لکھیاں تو اتنا بیڑا دین دا غرق ہوندا، ایک شاید دین چ ہوندی نہیں، رائی بھی نہیں ہوندی، پہاڑ بن گئی۔ جدوں کوئی بندہ وہ الٹ چلتا، صحیح سنت تے عمل کرتا، لوگ سگوں خلاف ہو جاندے، یار انہیں دین بدل دیتا ہے، نیا کر دیتا ہے۔ حالانکہ اصل شاید جڑی وہ سرے تو دین دے اندر دا کوئی وجود ہی نہیں دا۔ تو یہ واقعہ جسے لکھیا فصل میں تمام ما قبلہ، کہ کئی چیزاں ہوندیاں ٹھیک ہی ہے، دعا کرنی بھی نیکی ہے، اللہ کو منگتے رہنا چاہیے، مگر جس طرح لوگ بنا رہے ہیں ایس وقت ہاتھ اٹھا کے امام دے نال، یہ کون ایک دین ہے؟ وذالک وقت الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ لائق صد احترام حاضرین و حاضرات، آپ نے سنا مولانا اسحاق صاحب علامہ شاطبی کا حوالہ دے کر کہہ رہے ہیں کہ فرض نماز باجماعت پڑھنے کے بعد اجتماعی دعا مانگنا بدعت ہے۔ اسی قسم کی بات غامدی صاحب بھی کہتے ہیں، اور مرزا جہلمی صاحب اور مفتی طارق مسعود صاحب بھی یہی بات کہتے ہیں۔ حالانکہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 808 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 593 میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کا جب سلام پھیر کر فارغ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا فرماتے: اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ، جسے تو نہ دینا چاہے اسے دے کوئی نہیں سکتا، اور جسے تو دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور کسی بھی دولت والے کو تیری ذات سے زیادہ اس کی دولت نفع نہیں پہنچا سکتی۔ اسی طرح سنن الترمذی کی حدیث نمبر 3499 میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای الدعاء اسمع، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس وقت مانگی جانے والی دعا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جلدی قبول ہوتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جوف اللیل الآخر، آدھی رات کے بعد کی دعا، یعنی پچھلی رات مانگی جانے والی دعا وہ جلد قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح وَدُبُرَ الصَّلَاةِ وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ، فرض نمازوں کے بعد مانگی جانے والی دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ حاضرین و حاضرات، آپ نے سماعت فرمایا کہ بخاری، مسلم اور سنن الترمذی کی ان احادیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد دعا مانگا کرتے تھے۔ البتہ بعض لوگوں کے نزدیک ان احادیث سے یہ واضح نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی طور پہ دعا مانگتے تھے یا اجتماعی طور پر۔ حالانکہ سیاق کلام یعنی احادیث کا طرز کلام یہ بتا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعی دعا مانگتے تھے، کیونکہ جب کوئی شخص انفرادی طور پر علیحدگی میں اپنے لیے دعا مانگتا ہے تو ساتھ والے کو پتہ نہیں چلتا
کہ دعا مانگنے والا اپنے رب سے کیا مانگ رہا ہے، جبکہ ان احادیث میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تو آپ نے بلند آواز سے مانگی، تبھی تو صحابہ کو ان دعاؤں کے کلمات یاد ہو گئے۔ صحابہ نے آپ کو بلند آواز سے دعا مانگتے سنا تو صحابہ کو پتہ چل گیا کہ حضور یوں دعا مانگتے ہیں اور ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور بلند آواز سے مانگتے تھے اور صحابہ کے ساتھ شامل ہوتے تھے، یعنی صحابہ کو اپنی دعا میں شامل فرماتے تھے۔ تبھی تو صحابہ کو پتہ ہے کہ حضور فرض نماز کے بعد کبھی اللہم لا مانع کے الفاظ سے دعا کر رہے ہیں اور کبھی اللہم انت السلام و منک السلام کے الفاظ سے دعا کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی ناممکن سی بات ہے کہ صحابہ حضور کے دربار میں موجود ہوں اور وہ انفرادی دعا کریں، حضور کی دعا کے ساتھ شریک نہ ہوں، یا حضور کو یہ عرض نہ کریں کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے دعا مانگیں۔ صحابہ کی جو خواہش یہ ہوتی تھی کہ حضور ہمارے لیے اپنے رب سے مانگیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اور رحمت للعالمین کا تقاضا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تنہائیوں میں، اپنی رات کی علیحدگیوں میں جب بھی دعا کرتے تو آپ یہ کہتے رب ہب لامتی، رب اغفر لامتی، یا اللہ میری امت مجھے بخش دے، میری امت کی بخشش کر دے۔ تو جو نبی اپنی تنہائیوں میں، اپنی علیحدگی میں، اپنی راتوں میں اپنی امت کے لیے دعائیں کرتا ہے، اس نبی سے یہ کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ جب صحابہ اس کے پاس موجود ہوں، اس کی دربار میں صحابہ موجود ہوں اور وہ نبی صحابہ کو اپنی دعاؤں میں اجتماعی طور پر شامل نہ کرے۔ لہٰذا ان احادیث کے سیاق کا تقاضا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد جب بھی دعا فرماتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعی دعا فرماتے تھے، اور صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں شریک ہوتے تھے۔ اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اور اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ اجتماعات کے موقع پر اجتماعی دعا ہونی چاہیے۔ المعجم الکبیر کی حدیث نمبر 3536 میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجتمع ملأ فیدعو بعضهم ویؤمن سائرهم الا اجابهم اللہ۔ جب بھی لوگ کسی جگہ پر جمع ہوں، جب لوگ جمع ہو جائیں، یعنی لوگ ایک اجتماع کی صورت اختیار کر لیں، تو پھر ان میں سے ایک دعا کرے اور دوسرے آمین کہیں تو اللہ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ حاضرین و حاضرات، یہ پنجگانہ نماز میں فرضوں میں اجتماعی تو ہوتا ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں تو لوگوں کا جمع ہونا یہ ایک اجتماع کی صورت بنتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم المعجم الکبیر کی اس حدیث میں فرما رہے ہیں کہ جب تم جمع ہو جاؤ تو جمع ہو جانے کے بعد ایک دعا کرے اور باقی آمین کہیں۔ تو اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا ہونی چاہیے اور امام کو دعا کرنی چاہیے اور مقتدیوں کو آمین کہنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اجتماعی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو جو قوم کا امام بنے صرف اپنے لیے اکیلے دعا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 90 میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤم رجل قوما فیخص نفسہ بالدعاء دونہم فإن فعل فقد خانہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص
کسی قوم کا امام بنے پھر وہ اکیلے دعا کرے اور لوگوں کو اپنی دعا میں شامل نہ کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد خانہم، اس نے لوگوں کے ساتھ خیانت کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروانے والے شخص کو اکیلے دعا کرنے سے منع فرما دیا، نہ صرف منع فرما دیا بلکہ اس کو خائن قرار دیا۔ اس حدیث کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب فرض نماز ہو جائے، جماعت ہو جائے، امام سلام پھیر چکے تو امام کو چاہیے کہ وہ اجتماعی دعا کرے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا تقاضا ہے، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سنت کو جاری فرمایا ہے کہ آپ خود بھی دعا فرماتے تھے اور اجتماعات کے موقع پر دعا کرنے کا حکم بھی دیتے تھے، اور ائمہ مساجد کو بھی آپ نے فرمایا ہے کہ وہ اکیلے دعا نہ کریں بلکہ اپنی دعاؤں میں اپنی عوام کو، اپنے مقتدیوں کو بھی شامل کریں۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کرنا یہ فرض یا واجب نہیں ہے، البتہ سنت اور مستحب ہے۔